گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین سنتوں میں ایک سنت نکاح کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی تاکید ارشاد فرمائی، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ آپ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نکاح کرتی ہے۔ سامعین محترم، نکاح کے حوالے سے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ حکم بھی ملتا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور کوئی شرعی اعتبار سے عذر نہ ہو اور دیگر معاملات میں کوئی عذر نہ ہو تو نکاح میں تاخیر جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں تعجیل کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تم تاخیر مت کرو۔ آپ علیہ السلام نے ان کا ذکر بھی فرمایا کہ الصلاۃ اذا اتت، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کو ادا کر دو، یعنی نماز کی ادائیگی میں تعجیل کرنے کا حکم دیا گیا، جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں تاخیر سے روک دیا گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز جنازہ کی ادائیگی میں تاخیر مت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ والائم اذا وجدت لہا کفءا، کہ جب بچی جوان ہو جائے اور وہ کنواری ہو اور اسے مناسب رشتہ مل جائے، کف کے مطابق رشتہ مل جائے، تو اب نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں جن تین چیزوں کو مؤخر کرنے سے، ڈیفرڈ کرنے سے منع کیا اور جن میں تعجیل کا حکم ارشاد فرمایا، ان میں ایک بے نکاح بچیوں کے نکاح کو جلدی کرنا بھی ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم اپنے میں سے بے نکاح لوگوں کا نکاح کرا دیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، جس کی راویہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکحوا الصالحین والصالحات، کہ نیک مردوں اور نیک عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو۔ ان تمام تعلیمات کا نچوڑ یہ نکلتا ہے، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اور دوسری طرف ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی اور اس پر تاکید کی گئی کہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ لیکن جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وبا کی وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح کو مؤخر کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابھی ہالز وغیرہ میں بکنگ نہیں ہو رہی ہے، اور گیدرنگ کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ
زیادہ لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ جو ہے اس طرح کے پروگرامز پر پابندی ہے، لہٰذا جب وبا چلی جائے گی، جب یہ پابندی اٹھ جائے گی تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کا پروگرام کریں گے۔ اس طرح بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کورونا وبا کی وجہ سے پہلے سے جو طے شدہ تاریخ تھی اس کو بھی مؤخر کر دیا اور نکاح کو انہوں نے روک دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل شریعت مطہرہ کے حکم کے برخلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام تو ویسے ہی ہمیں نکاح کا پروگرام ہو، ولیمہ کا پروگرام ہو یا زندگی کے دیگر معاملات ہوں، ان میں سادگی کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے خود ساختہ طریقے سے اس چیز کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ گیدرنگ میں ہی ہو سکتا ہے، بہت سارے افراد کو دعوت دینے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے شادی ہالز کو بک کرا کر ہی ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ نکاح کے لیے گیدرنگ کا ہونا ضروری ہے، بلکہ نکاح جتنی سادگی سے ہوگا اتنے ہی اس میں بچت ہوگی، اور اس نکاح میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو بھی پیدا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کووڈ-19 کی وجہ سے یا کورونا وائرس کی وجہ سے اپنے بچوں یا بچیوں کے نکاح کو مؤخر نہ کریں، ان میں تاخیر نہ کریں، بلکہ ان میں جلدی کریں، تاکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے، اور اس طریقے سے اس شر کے اندر، اس وبا کے اندر ہمارے لیے یہ خیر پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کا اہتمام کریں۔ اس حوالے سے ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کو اعلانیہ کیا کرو اور اسے مساجد میں منعقد کیا کرو۔ تو ہالز بند ہے تو ہم سادگی کے ساتھ چند افراد کے ساتھ اور جو SOP ہے اس کو فالو کرتے ہوئے مساجد میں نکاح کا سلسلہ شروع کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں وہ بچے، وہ بچیاں جو بے نکاح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین انتظام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔